السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ابھی احمد آباد ایئرپورٹ سے راستے میں ہوں سریندر نگر کے۔ دن کا پروگرام ہے جناب دینو شاہ وقاری مداری مرحوم کا سالانہ ایصال ثواب کا پروگرام ہے، اس میں شرکت کے لیے جانا ہے۔ آج 29 تاریخ ذی الحجہ کی رہے گی۔ چاند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن افسوس در افسوس اس بات کا ہے کہ ایک بدعت رائج ہو رہی ہے پورے عالم اسلام میں، اور وہ بدعت حسنہ نہیں کہی جا سکتی ہے، وہ بدعت سیئہ ہے۔ سخت ترین گمراہی اور حضور کے دل کو دکھانے والی بدعت شروع کی جا رہی ہے۔ اس کے پوسٹر بھی چھپتے ہیں، اور افسوس کا مقام ہے کہ اہل سنت کے جو پیجز ہیں سوشل میڈیا کے، ان میں بھی لوگ ڈالتے ہیں اور بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچی۔ یہ وہ ایام ہیں جن دنوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح تڑپی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روح کو تکلیف ہوئی ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن کو یاد کر کے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روئے ہیں۔ باقاعدہ دلائل کے ساتھ یہ ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں، ایک کتاب لکھی ہے انکشاف، اور وہ کتاب www.madareazam.com پر اویلیبل ہے، ہندی میں ہے، آپ حضرات اسے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو کہہ کر خوشی کا اظہار کرنا یہ کتنی بڑے گناہ کی بات ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ روح کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ دوسری چیز، اس کی کوئی دلیل بھی قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی ہے، نہ اصحاب کے زمانے میں نہ اہل بیت کے زمانے میں کسی نے اسلامک نئے سال کی مبارکباد دی ہے، نہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، نہ صحابہ کرام نے، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دی ہے، نہ ہی نئے سال کی مبارکباد دینے کا چلن جو ہے وہ تابعین تبع تابعین تک رہا، یہاں تک کہ 5-7 سال پہلے تک، صرف 5-7 سال پہلے تک یہ رسم رائج نہیں تھی۔ کسی بھی اہل سنت کے عالم نے نہ ہی اس کو اپنی کتاب میں لکھا کہ نیا سال مبارک ہو۔ یہ 5-7 سال سے، 7-8 سال سے جب سے خارجیت کا بھوت وہ لوگوں کے ذہنوں میں سوار ہوا ہے، وہ سارے لوگ جو ہیں اس طرح سے غم حسین کو روکنے کے لیے اور لوگوں کا ذہن غم حسین سے ہٹانے کے لیے مبارکباد کا چلن رائج کر رہے ہیں۔ یہ بڑے غم اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ کچھ لوگ اس کو خاص طور پر ہمارے شیعہ حضرات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ غم وغیرہ تو صرف شیعہ حضرات کے لیے ہے، باقی اہل سنت کا معاذ اللہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ایسی سنیت لے کے کیا کریں گے جس میں غم حسین نہ ہو، امام حسین علیہ السلام کی یاد نہ ہو، جس میں امام حسین علیہ السلام کے لیے انہیں یاد کر کے آنسو نہ ہو۔ بس بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے نئے سال کی مبارکباد کم سے کم ہم کو نہ دیں، جو لوگ آپس میں دیتے ہیں وہ نہ دیں، رک جائیں، ٹھہر جائیں۔ ہمارا خیال نہیں ہے، سیدوں کا خیال نہیں ہے، تو کم سے کم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہونا چاہیے۔ یہی گزارش ہے آپ حضرات سے، ان کی روح کا خیال ہونا چاہیے۔ یہ وہ ایام ہیں جب آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے، یہ وہ ایام ہیں اجنہ روتے ہیں جن میں، اور آپ حضرات اس طرح سے یہ کام کرتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ بس یہی گزارش کرنی ہے آپ حضرات سے کہ امام پاک علی مقام علیہ السلام کے دن آ رہے ہیں، حسین
پاک علیہ السلام کی محبت کو سینے میں بسائے رکھیں، جو آباء و اجداد سے طریقے چلے آئے ہیں امام پاک علیہ السلام کا غم منانے کے، اس کو رائج رکھیں۔ خاص طور پر بہت سارے لوگ جو غیر پڑھے لکھے ہیں وہ بیچارے وہ ڈھول کو ہی دین اور حسینیت سمجھ بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ نماز کا بھی اہتمام کریں، نمازیں بھی پڑھیں، تعزیہ بھی اٹھائیں، امام پاک علیہ السلام کا ڈنکا بھی بجائیں، وہ بجانا حرام نہیں ہے۔ آپ جس قدر بھی اہل سنت کی فقہی کتابیں ہیں، کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اعلان کے لیے ڈنکا بجانا یہ جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں فصل ما بین الحلال والحرام الصوت والدف فی النکاح، حلال اور حرام میں اگر فرق کرنا ہے تو اعلان کیا جائے اور دف بجا کر کے نکاح کا اعلان کیا جائے کہ فلاں کے ساتھ فلاں کا نکاح ہوا ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اسی کے تعلق سے، آپ دیکھیں مدینہ شریف جب سرکار پہنچے ہیں تو دف بجا کر کے ان کا استقبال مدینہ کی دوشیزاؤں نے کیا، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دف بجائے گئے۔ جنگوں میں دف بجائے جاتے ہیں، لہو و لعب کے لیے، ناچنے گانے کے لیے بے شک یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، نہ دف بجانا اور نہ ہی ڈنکا بجانا، لیکن اعلان کے لیے امام پاک علی مقام علیہ السلام کا روضہ آ رہا ہے، امام پاک علیہ السلام کا تعزیہ آ رہا ہے، اس کے لیے دف بجانا وہ کل بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے۔ کچھ لوگ اس کو ایشو بناتے ہیں کہ اس کو ایشو بنا کر کے اور ختم کر دیا جائے، غم حسین کو ختم کیا جائے، معاذ اللہ ذکر حسین کو ختم کیا جائے، تعزیہ داری کو ختم کیا جائے، یہ ایک ایشو بنایا جاتا ہے۔ نماز کو سامنے رکھ کر کے کچھ لوگ ایشو بناتے ہیں۔ پورے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو رمضان بھر انہیں دھندے کی پڑی رہتی ہے، وہ کاروبار کرتے ہیں، دھندے بازی میں پڑے رہتے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، نماز بھی رمضان میں بھول جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی چاند محرم کا نظر آتا ہے بس وہ ان سے بڑا کوئی پھر نمازی نظر نہیں آتا ہے، پھر وہ نماز کے حوالے دے دے کر کے تعزیہ داروں پر اٹیک کرتے ہیں۔ تو انہیں بھی یہ شعور ہونا چاہیے کہ نماز پڑھیں، بے شک نماز دین کا پلر ہے، نماز جو ہے وہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ اینڈ مائنڈ ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اس نماز کی آڑ لے کر کے آپ امام پاک علی مقام علیہ السلام کے ذکر کو ختم کرنے کی سازش کا حصہ مت بنیے۔ اور گزارش ہے تعزیہ داروں سے کہ نماز پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈنکا بجتا ہے امام پاک علی مقام علیہ السلام کا، لوگوں کے سینے جو ہیں وہ پھٹتے ہیں امام پاک علیہ السلام کے ڈنکے سے۔ ہاں اتنا نہ بجائیں کہ لوگوں کو اٹیک ہو جائے، اتنا نہ بجائیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو، لیکن کم سے کم اتنا بجانا چاہیے ڈنکا امام پاک علی مقام علیہ السلام کا، اتنا کم سے کم اتنا کہ یہ اعلان ہو جائے۔ آج کل لوگ پورا ایک غول بنا کر کے سینکڑوں ڈھولے لے کر کے نکل پڑتے ہیں، اور نکل کر کے اس کے بعد وہ بجاتے چلے جا رہے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کوئی کچھ ہے، تو اس طرح سے تھوڑا سا احتیاط کریں، ایسا نہ کریں۔ جتنے میں یہ اعلان ہو جائے کہ ہاں امام پاک علی مقام علیہ السلام کا تعزیہ آ رہا ہے، اتنی دف بجا کر اس کا اعلان کر لیں، اور کوشش کریں کہ ذکر حسین میں شامل ہوں، لہو و لعب نہ ہو۔ ڈی جے وغیرہ میں جو لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈانس کرنے لگتے ہیں، تمام خرافات کرتے ہیں، وہ سارے لوگ بچیں، خرافات سے بچیں۔ علماء کو آگے آ کر کے جو صحیح طریقہ خانقاہوں کا ہے تعزیہ داری کا، اس صحیح طریقے کو رائج کرنا چاہیے۔ اور پھر لاسٹ میں یہ کہوں گا آپ حضرات سے کہ خدا کے لیے محرم شریف کی مبارکباد دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے،
حضرت مولا علی علیہ السلام کے گھر والے حضرت علی اکبر جو حضرت امام پاک کے بیٹے ہیں، سینے پر برچھی ماری گئی، حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا گیا، بے ردا اہل بیت مصطفیٰ کو گھمایا گیا، جو سیدانیہ ہیں ان کو. تو اتنے غم کے ایام ہیں، اور ان غم کے ایام میں اگر خوشیاں منائیں گے آپ حضرات تو یہ بڑے تکلیف کی بات ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے اور تمام اہل ایمان کو امام پاک علیہ السلام کی، نبی کے نواسے کی محبت کا جذبہ عطا فرمائے، ان کا غم عطا فرمائے. یہ غم تو شجر مجھ کو وراثت میں ملا ہے، سینے میں چھپائے ہوئے ماں ہے غم شبیر. اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، غم حسین کی دولت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.